اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے قرآن مبارک کی آخری پارہ 30ویں پارے کی مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ اس پارے میں کل 37 صورتیں ہیں، لہٰذا میری کوشش ہوگی کہ مجموعی طور پر اللہ رب العزت نے اس پارے میں جو احکامات بیان فرمائے ہیں، جو واقعات بیان ہوئے ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے اس پارے میں آخرت کے احوال پر زیادہ زور دیا ہے، روز قیامت کا احوال بیان کیا ہے۔ اللہ رب فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ہی آپ کو بھلائی اور بدی دونوں راستوں کا فہم دے دیا، آپ کو بتا دیا کہ یہ راستہ نیکی کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ بدی کی طرف جاتا ہے۔ تو جس شخص نے نیکی کا راستہ اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں انعامات ہوں گے، اور جس نے بدی کا راستہ اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں جہنم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 فرشتوں کو تمہارے ارد گرد نگران مقرر کر دیا ہے، ایک تمہارے نیکی کا کام لکھتا ہے، ایک تمہارے گناہ لکھتا ہے، اور وہ جو نامہ اعمال تمہارا لکھا جا رہا ہے قیامت کے دن یہی ریکارڈ تمہارا اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا کو ہی ہمیشگی کا ٹھکانہ سمجھ لیتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے دنیا ہی سب کچھ ہے، وہ دنیا کی کھیل میں ہی مگن ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی صرف عارضی ہے اور آخرت کا جو ٹھکانہ ہے وہ مستقل ٹھکانہ ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ نماز قائم کریں، صبر سے کام لیں، ہم نے آپ کو جو مال دیا ہے اس مال کو خرچ کریں اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے، اور جب موت کا فرشتہ سامنے آ جائے گا تو کوئی بھی مال قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی آپ کوشش بھی کر سکیں گے تو آپ نیت بھی کر سکیں گے تو وہ آپ مال اللہ کی راہ میں پھر خرچ نہیں کر سکیں گے، وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا وقت آنے سے پہلے آپ فقراء اور مساکین اور دوسرے غریب جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ان پہ مال خرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مال آپ ان پر خرچ کریں گے وہی باقی رہنے والا ہے، اور جو بخل کرے گا وہ بے شک غلط کام کرے گا اور اس کے بخل کا وبال اسی پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنے اعمال لے کر ہمارے حضور پیش ہوگا، وہ دن بہت ہی سخت ہوگا، 50,000 سال کی مدت بیان فرمائی گئی ہے اس ایک دن کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زلزلے سے زمین ہلا دی جائے گی، زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی، پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے روج کے گالے ہوتے ہیں، ہر انسان بدحواس ہوگا، سور پھونک دیا جائے گا اور تمام لوگ اپنے رب کے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، کوئی کسی کا کوئی بھلا نہیں کر سکے گا، لوگ ایک دوسرے سے مدد طلب کرنے کے لیے دیکھ رہے ہوں گے لیکن ہر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہوگا، ہر شخص اس کوشش میں ہوگا کہ کسی طرح اس کی جان بخشی جائے، کسی طرح اس کے حساب میں اس کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ دن بہت سخت ہوگا، اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہی پختہ ایمان رکھیں، شرک سے بچیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہ جو شریعت اتاری گئی ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، ان کی ذات میں ہی تمہارے لیے واضح نمونہ ہے اور قرآن ہی ان کا اخلاق ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ اپنے نبی کی سنت پر پوری طرح عمل کرو، انہوں نے جو تمہیں تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کرو، اور جو ایسا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت کے باغات کا حقدار ہوگا جہاں اللہ کی میزبانی ان کے لیے ہوگی، بے شمار پھل، میوے، دودھ اور بہت سی نعمتیں ہوں گی۔ جبکہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے جو دنیا میں گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، انبیاء کا مذاق اڑایا، وہ وہاں پیپ کا بنا ہوا کھانا کھائیں گے اور انہیں کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا جس سے ان کی پیاس نہیں بجھے گی، وہ مزید طلب کریں گے اور انہیں پھر وہی دیا جائے گا جس سے ان کا جسم گل سڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگلی سورہ جو صورتیں ہیں قرآن کی آخری، ان میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے کہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، سورہ العصر کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ لوگ فلاح پا گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ برتنے کی چیزیں لوگوں کو نہیں دیتے، چھوٹی موٹی چیزیں جو عام روزمرہ استعمال میں آتی ہیں لوگ اس سے بھی دوسروں کو نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، یتیم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ایسے لوگوں پہ سے اللہ سخت ناراض ہوگا۔ اور اللہ رب فرماتے ہیں کہ بے شک مال کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا اور تم دنیا میں مال بنانے میں اتنا جت گئے کہ تم نے آخرت کے مال کا بھی خیال نہیں کیا، اور آخرت کا مال وہی ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، جو تم نیک اعمال کرو گے، جو صدقہ دو گے، جو صبر سے کام کرو گے، جو نماز قائم کرو گے، جو روزے رکھو گے، اور یہی تمہارے آگے آ کے کام آئیں گے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو دنیا میں تھی وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد موضوع تین ہے
جن کی بہت فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر قسم کے جادو کا، ہر قسم کے شر کا علاج ہیں۔ ان سے دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہم آ جاتے ہیں۔ صبح شام ہر نماز، صبح فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد جو صبح شام کے اذکار میں ان کا ذکر ہے کہ 3 مرتبہ ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں جنوں اور شیطانوں کی شر سے اور ان کے جادو سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایک دفعہ جادو کر دیا تھا کسی نے پتلے میں سوئیاں کھبو کر کنویں میں ڈال دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر دم کرتے تھے، جس سے اس کا جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ اور ان صورتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانا ہے کہ جب تم رات بستر پر جاؤ تو بستر کو اچھی طرح جب جھاڑ لو تو دائیں کروٹ لیٹ کر 3 بار معوذتین پڑھو، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں، اور دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر سر سے پاؤں تک جہاں تک تم مل سکو مل لو۔ اس سے تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ گے اور شیطان ساری رات تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی میری کاوش کہ میرا ایک نیت تھی، ایک ارادہ تھا کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک میں جو احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں، جو راہ ہدایت ہیں ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، اس میں جو میرے پاس ایک معمولی سا علم تھا وہ میں آپ سے شیئر کر سکوں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں میری طرف سے جو بھی کوئی غلطیاں، کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو درگزر کرے، ان کو معاف کر دے اور میری اس خواہش کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں جو حادثات ہوئے، جیسے طیارہ میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے اور کچھ میرے عزیز و اقارب بھی گزشتہ دنوں میں وفات پا گئے، اور بہت سے لوگ جن کے عزیز و اقارب وفات پا چکے ہیں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اس کو کشادہ کر دے، اس کو روشن کر دے، ان کو عذاب قبر اور آخرت محفوظ کر دے۔ اور آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ میرے والدین جو بہت عرصہ پہلے اس دنیا سے انتقال کر گئے تھے، ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم کرے، اپنا کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔